والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ داعش پر تشریف فرما صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور اس اجلاس میں شرکت فرما قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بابرکت محفل میں آج ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کی جانب سے گزشتہ ماہ پوری ریاست بھر میں ہم نے آؤ اسلامی تعلیم حاصل کریں کے عنوان پر ایک مہم چلائی۔ اس مہم کے ذریعے سے ایک تو اسلامی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہاں کے تمام اضلاع میں اس طرح کے پروگرامز منعقد کر کے اسلامی تعلیم کی اہمیت کو، اسلامی تعلیم کی ضرورت کو یہاں کے لوگوں کے سامنے، ملت کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ سال بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کے اس فاصلاتی کورسز میں نمایاں طور پر کامیابی حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے لیے ریاست بھر ہم نے جلسے، تقسیم انعامات و اسناد منعقد کیے اور بچوں کو ہم نے سند سے نوازا اور اس کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی کا کام کیا گیا۔ ایک تو بچوں کی حوصلہ افزائی کا کام اور دوسرا اسلامی تعلیمات کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھنے کا کام الحمدللہ اس مہم کے ذریعے سے ہم نے کیا ہے۔ تو آج اس مہم کی ایک کڑی، جو آج کا پروگرام یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، اسی کی ایک کڑی ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم پروگرام کے آخر میں بنگلور میٹرو سطح پر نمایاں طور پر کامیابی حاصل کرنے والے تمام طلباء اور طالبات اور دیگر احباب کو انعامات اور تقسیم اسناد جو ہے دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کئی سارے معلومات حاصل کریں گے۔ جو گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، ابھی آپ نے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کے رکن مجلس عاملہ محترم حافظ سید زبیر احمد عمری صاحب کی جانب سے تذکیر بالقرآن سماعت فرمایا، جو بہترین طور سے مولانا نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بعد انشاءاللہ مختلف ہمارے درمیان جو مقررین ہیں وہ آپ کے سامنے کئی سارے اہم چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں محترم مولوی محمد فہیم الدین صاحب جو ہے اختتامی کلمات ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا نے امسال 20 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس موقع سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ منصوبہ جیسے طے تھا ویسے نافذ ہو جائے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ ہی کے فضل سے، اللہ ہی کی مدد سے طے شدہ منصوبے اور ہر اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہم نے ہزاروں طلباء اور طالبات کے گھروں تک اسلامی لٹریچر پہنچانے کی کوشش کی اس بورڈ کے کورسز کے ذریعے سے۔ اس کے کافی بہترین نتائج بھی اس سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، جہاں پر عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے لیے گھر بیٹھے اپنے اسکولز میں بورڈ کے سینٹرز کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع جو ہے بورڈ پرووائڈ کر رہا ہے۔ نہ صرف طلباء اور طالبات بلکہ دیگر احباب بھی، مختلف پروفیشنل سے جڑے ہوئے احباب، گھریلو خواتین بھی جو ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، امتحان کو لکھتے ہیں، امتحانات میں حصہ لیتے ہیں اور نمایاں طور پر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں چھوٹی سی۔ گزشتہ دنوں میں بیجاپور گیا ہوا تھا ایک جلسے میں، تو وہاں پر ایک صاحب تھے جن کی عمر 75 to 76 کی عمر تھی ان کی۔ وہ جو ہے بیجاپور کے ایک سینٹر سے فرسٹ رینک حاصل کیے ہوئے تھے اور بڑے خوشی کے ساتھ جو انعام لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور وہ بتائے تھے کہ نہ صرف میں بلکہ میرے بہو، پوتے اور میرے بیٹے بھی جو ہیں یہاں پر جلسے میں شامل ہیں، اور میں جو ہے پورے خاندان میں فرسٹ رینک لے کر ہوں۔ الحمدللہ یہ جذبہ اور جوش ابھی پایا جاتا ہے۔ اور گزشتہ دنوں منگلور میں ایک جلسہ جب ہوا تو ایک طالب علم اپنے تاثرات میں یہ بات پیش کر رہے تھے کہ میں ایم ٹیک تو پڑھا ہوں لیکن اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں زیادہ میرے اندر جو ہے سیریسنس نہیں تھا۔ جب میں بورڈ کے کورسز کو پڑھا، ڈپلومہ کی میں نے جب سرٹیفکیٹ حاصل کی، تو میرے اندر اسلام کے سلسلے میں پڑھنے کا، جاننے کا شوق پیدا ہوا
اور الحمدللہ وہ کہہ رہے تھے کہ روزانہ میں بلا ناغہ ایک قرآن کی ایک رکوع میں تلاوت کرتا ہوں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہوں، احادیث کا میں مطالعہ کرتا ہوں۔ بورڈ یہ ہے مجھے جو یہ جذبہ یہ شوق میرے اندر پیدا کیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے دنوں کینیڈا کے ایک نیوز چینل میں حجاب سے متعلق ڈیبیٹ چل رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک خاتون جو ہے حجاب کی فیور میں جو ہے بات جب کر رہی تھی تو اینکر نے اسے پوچھا کہ آپ کون سی انسٹیٹیوشنس میں یا پھر آپ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیے کہ آپ حجاب کے حق میں فیور میں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میری بہن اس وقت میں کہے کہ میں نے جو ہے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا سے جو ہے اسٹیٹ لیول رینک حاصل کیا ہے، بورڈ کے نصاب کو میں نے پڑھا ہے، بورڈ کے ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی، اسلامی تعلیم۔ تو الحمدللہ کافی اچھے اثرات بورڈ کے ہمیں جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ بورڈ نے ایک بہت بڑا خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ نئی نسل کے اندر اخلاقی تعلیم، اسلامی تعلیم اور انہیں اللہ سے قریب کرنے کا منصوبہ بورڈ کے سامنے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کی تعلیم سے متعلق، عصری تعلیم سے متعلق تو حساس ہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے بچوں کی عصری تعلیم سے متعلق فکر مند ہے، لیکن دینی تعلیم سے متعلق جو ہے زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ سیریسنس نہیں دیکھنے کو آتی جس طرح سے آنا چاہیے۔ جبکہ بچے کو جتنی ضرورت عصری تعلیم کی ہے اس سے کئی زیادہ ضرورت جو ہے دینی تعلیم کی ہے۔ ابھی آپ تذکیر بالقرآن میں سماعت فرما رہے تھے کہ کتنی اولاد ایسے ہیں جو والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جو آپس میں جن کا ربط نہیں ہے، اور کتنے خاندان کے لوگ ایسے ہیں جو غیر اسلامی کاموں میں ملوث ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی تعلیم سے آگاہ کرائیں، بچوں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سچی بات کیا ہے اور جھوٹی بات کیا ہے، اللہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے اور کن باتوں کو نہیں پسند کرتا۔ یہ چیزیں اسی وقت ہمیں معلوم ہوگی، اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے گھر میں اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرنا پڑے گا بچوں کے لیے، والدین کو بچوں کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کس چیز میں ہے، بچوں کو ہم پڑھائیں، ساتھ لے کر بیٹھے پڑھائیں، اور خود بھی جو ہے کتابوں کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ جب تک ہم پڑھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہمارا آئیڈیالوجیکل سٹرانگ ہم نہیں ہو سکتے۔ تو بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا الحمدللہ پچھلے 20 سالوں سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ شہر بنگلور میں بھی جو ہے بورڈ کے کئی سارے سینٹرز ہیں، اور بورڈ کے آرگنائزرز جو ہے یہاں پر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ طلبہ اور طالبات اور دیگر احباب بھی جو ہے ان کورسز سے استفادہ کریں۔ تو اس موقع سے میں تمام آرگنائزرز کے حق میں، پورے کرناٹکا کے تمام آرگنائزرز اور بالخصوص بنگلور کے آرگنائزرز کے حق میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے جماعت کی نگرانی اور جماعت کی سرپرستی اور جماعت کے ذمہ داران کا تعاون اس میں ہے، جب جا کر جو ہے ہم اتنا کام کر سکیں اب تک الحمدللہ۔ میں ان تمام ذمہ داران کے حق میں اور ان تمام ہمارے جماعت کے رفقا اور احباب کے حق میں بھی دعا گو ہوں جنہوں نے بورڈ کے اس کام کو جو ہے آگے بڑھایا اور ہمارا تعاون پیش کیا۔ انشاءاللہ اس طرح کے مختلف پروگرامز ہم ان فیوچر بھی کنڈکٹ کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مقام پر جو ہے بورڈ کا ساتھ دیں، آپ بورڈ کے آرگنائزر بن کر ساتھ دے سکتے ہیں، اور بورڈ کے لیے آپ جو ہے آپ کے خاندان والوں کو، آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے ان کورسز میں داخلہ دلا کر اس کا جو ہے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بورڈ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آخر میں آج کے اس اجلاس میں صدر مجلس محترم مولانا محمد فہیم الدین صاحب رکن مجلس عاملہ کا بورڈ کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جناب شیخ ہارون صفدر صاحب ناظم میٹرو جماعت اسلامی ہند بنگلور، اور اسی طرح سے جناب محمد محسن احمد صاحب KS آفیسر تحصیلدار بسو کلیان، اور میرے دوست برادر الطاف امجد صاحب، اور ہمارے مربی مولانا سید زبیر احمد عمری صاحب رکن مجلس عاملہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کا، اور آپ تمام احباب کا، بچوں کا اس اجلاس میں، اس جلسے میں دل کے عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔